کیونکہ لوگ آقا حسین دا نام لین گے، مولا حسن دے نام تو پیڑے پین گے، کیونکہ صلح امیر معاویہ نال کیتی ہے، پر تساں خون رسول دی نسبت ویکھنی ہے۔ عظمت آؤ دیکھنا غیر کی بات، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ، لوگ کیوں جا ہون گے جڑے آل دا نام لین گے مگر آل وچ اہل بیت دا نہ ہوے گا، مگر کچھ نو کٹ دین گے نہیں۔ مولا حسن اہل بیت، حسین اہل بیت، علی اکبر اہل بیت، قیامت تک جنہ تے صدقہ حرام ہے۔ عقیدہ تے سنی رہنا، قیامت تک جڑا نسل حسین ہے، نسل حسن ہے، وہ حضور دا خون ہے۔ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ۔ تو عزیزان گرامی عرض کرنا پیا، پھر کون حسین؟ جڑے پیدا ہون تے جبریل آ جان، مبارکہ ملن رب والوں، حسین دی آمد ولادت مبارکہ ہون، نال ہی عرض کیتا رب مبارکہ بھیج دے تیری عظمت تو نثار جاواں حسین، کیوں؟ راز اے سی اے ہو جایا آ گیا جڑا خون دے کے دین اسلام دے پرچم نو بلند کرے گا۔ ہائے ہائے، اے دین پرچ اسلام دے پرچم نو بلند کرے گا۔ اس واسطے نال مٹی ایک شیشی بھی لیا دیتی جدے وچ مٹی سی، سونیا اے تیرا نواسا شہید ہوئے گا۔ شہادت دی خبر بھی نال ہی آ گئی، معلوم ہویا شہید ہوندا ہے جڑا حق تے ہوئے، تے آندا کون ہے پیا؟ رب۔ سنیا دین والا جبریل نبی نو آندا ہے، نبی نے قوم نو دسیا، معلوم ہویا میرا حسین حق تے سی، میرا آقا حسین حق تے سی۔ تائیں تے اسی آنے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر۔ پھر تربیت کی دی گئی امام الانبیاء مولا مرتضی سیدات النساء نے تربیت کی تھی ہے۔ ایک دڑے دعا نہیں منگی کسے بھی کہ یا اللہ ساڈے پتر تو مصیبت ٹال، دنیا دا کوئی علامہ فامہ میں ثابت کر دے نبی نے دعا کیتی ہوئے یا اللہ میرے پتر تو مصیبت ٹال، مولا کائنات نے دعا کیتی ہوئے یا اللہ میرے پتر تو مصیبت ٹال، سیدہ سلام اللہ نے دعا کیتی ہوئے میرے پتر تو مصیبت ٹال۔ کیوں؟ امتحاناں چوں پتر وہ ہٹاندے نے جنہاں دے کمزور تے نالائق ہوندے نے، جنہاں دے لائق ہون تے کانفیڈنس ہوے نا، او تے آندے نے پتر دے امتحان جان نو پتہ لگ جائے اپنے پورے ملک یا بورڈ تو فرسٹ آیا ہے۔ آقا حسین نو فرمایا تربیت کیتی تے امتحان دینا کائنات وچ فرسٹ آئے گا حسین، اور ایسا امتحان چو نمبر لائے نے میرے آقا حسین نے، کائنات وچ فرسٹ آیا ہے کہ دین دے پرچم واسطے ہر چیز قربان، بلند کرنے واسطے ہر کائنات دی ہر چیز قربان کر دیتی ہے۔ ایویں نہیں نبی آخیا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین وچوں ہاں حسین میرے وچوں ہے۔ نانے چوں تے دوترے ہوں ہوندے نے، دوترے چوں نانا کیویں ہو گیا؟ فرمایا اب میں حسین میرے وچوں ہے، حسین دین نو زندہ کرنے والا ہے۔ چنانچہ وقت آیا، تفصیل میں جان دا وقت نہیں، یزید نے اقتدار سنبھالیا، اقتدار سنبھال کے اسلام دے نام تے حکومت لینے والا
بازار تے کلمہ پڑھدا سی، وعدے معاہدے کر کے حکومت لے لئی، مگر کی ہویا جس لئے آیا تے خطرہ محسوس کیتا کہ میں عیش و عشرت، زنا، شراب، بدماشی، عیاشی، فحاشی کی طرف جا رہا ہوں، مذہب سے دور جا رہا ہوں، اسلام سے دور جا رہا ہوں، تو خیال آیا کہ ایک خاندان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک خاندان ایسا ہے جو یہ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی دین کی حدوں کو توڑے، تو وہ خاندان خون رسول ہے۔ نہ کیا حسین کو لو بیعت لو، یزیدی نمائندے آئے، حسین بیعت کر، اج میں اسی ووٹ لینی نا کہ ووٹ مینوں دیو، آ بندے ساڈے جوں الیکشن دا دور ہے ووٹ لیندے نے، حسین ادو بیعت ہوندی سی، اینوں ووٹ آندے سن، ادو بیعت دا طریقہ سی، یہ پرچی دا تے ہن نکلیا نا، ووٹ دیو، حسین ووٹ دے دے، بیعت کر لے، آپ نے فرمایا کہ دی اکھے یزید دی، فرمایا میریاں رگاں چ خون رسول ہے، میں علی المرتضیٰ دا پتر ہاں، فاطمہ تو زہرا دا گود وچ فاطمہ تو زہرا دی گود وچ تربیت پان والا ہاں، اسے ویلے واسطے میری تربیت کیتی گئی ہے۔ کون ہے اس اہل؟ اس نے یزید کے لیے فرمایا وہ اس ملعون کے ہاتھ میں بیعت کروں؟ میرا بابا علی المرتضیٰ ہے، شیر خدا کا بیٹا ہوں، میرے باپ نے بیعت کی تو کبھی صدیق اکبر کے ہاتھوں پہ پی، پھر بعد کا بیعت کا وقت آیا تو عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر وقت آیا عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی، کوئی ایسا ہوگا تو حسین بھی بیعت کرے گا، ایک زانی، شرابی، فاسق، فاجر اور اس بدکار عیار کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا، میں اسے ووٹ نہیں دے سکتا۔ حسین تم خطرہ مول لے رہے ہو، دیکھو حکومت ہے، وسائل ہیں، فرمایا علی کے گھر میں فقیری ایسی ہے کہ امیری قدموں میں ٹھوکریں کھاتی پھرے گی، ایسا کردار پیش کروں گا کہ نانے کی امت کو بتا دوں گا کہ نظام مصطفیٰ کی قدر و قیمت کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نانے کی امت کو درس دینے آیا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس کی بیعت کروں، میں یزید کو ووٹ دوں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جرم کیا تھا؟ زانی ہے، شرابی ہے، بدکار ہے، یار ہے، مکار ہے، اور یہ بے دین ہے، نظام مصطفیٰ کی بات نہیں کرتا، یہ دین کی حدود کو کراس کر رہا ہے، لہذا حسین اس کی بیعت نہیں کرے گا۔ ادھر سفر، پھر بات طویل ہے، میں نے کہا ہے کہ وقت کم رہ جاتا ہے، پھر سفر شروع ہوا، نانے کی قبر پہ حاضری دے کر یزید نے کہا حسین مدینہ منورہ سے بڑی کوئی مسجد نہیں، تجھ سے بڑا امام کوئی نہیں، اور امام برحق ہے تو، درس و تدریس کرو، ذکر و اذکار کرو مسجد میں، لوگوں کو قرآن پڑھاؤ، لوگوں کو درس دو، نمازیں پڑھاؤ، تمہارا سیاست میں تعلق نہیں، سیاست میں نہ آؤ، چھوڑ دو اس بات کو، یہ حکومت کے معاملات میں نہ آؤ۔ امام علی مقام نے فرمایا کیا کہہ رہا ہے کہ مسجد میں رہو، فرمایا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جب مسجد میں سیاست لانا چاہتا ہوں، جب مسجد میں سیاست رہی تو صدیق آیا، جب مسجد میں سیاست رہی تو فاروق آیا، جب مسجد میں سیاست رہی تو عثمان آیا، جب مسجد میں سیاست رہی تو علی آیا، یزید تو اسی وقت آیا ہے جب مسجد سے سیاست نکل کے ڈیروں میں چلی گئی، وڈیروں کے بعد دنیا داروں، فاسقوں، فاجروں کے پاس چلی گئی، جب مسجد سے نکلی، جب کوئی مسجد میں ہوگا تو سیاست نظام مصطفیٰ ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، دنیا کا بادشاہ۔ سیاست وہ غلط ہے جو دین کے خلاف ہو،
جو نظام مصطفیٰ کے خلاف ہو، جو حق کے خلاف ہو، عدل و انصاف کے خلاف ہو، سیاست اس لیے کرے کہ وہ دین، وہ عیش و عشرت کرے، اقتدار کے مزہ لے، اقتدار کو انجوائے کرے، دین کو چھوڑے، تو یہ یزیدیت ہے۔ اگر دین مصطفیٰ کے لیے نظام مصطفیٰ کی بات کرے تو حسینیت ہے۔ دنیا کا بادشاہ تو عزیزان گرامی، حسینیت ہے، حسینیت ہے۔ آقا کو حکم ہوا، کہنے لگے نمازیں پڑھاؤ، فرمایا نانے کی امت کے علماء کو بتانا چاہتا ہوں صرف یہی دین کی خدمت نہیں، دین کی خدمت ایسے ہے کہ کھڑے ہو کر پوری قوم کی تقدیر بدل دو، اور قوم پہ ظلم و ستم اور جو آوارگی، بدماشی، فحاشی، بدکاری کے خاتمے کے لیے میدان عمل پہ آؤ، اور دین مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے آؤ۔ یہ حسینیت ہے۔ آج اگر اسی مشن حسینی کو اپنا لیا جائے تو بات بن جائے، نہ کوئی اختلاف رہے، نہ کچھ رہے۔ آج ہم تباہی کے دہانے پہ ہیں تو اسی لیے کہ ہم نے ہر چیز کو چھوڑ کے عیش و عشرت، برادری دڑا کی طرف چلے گئے۔ آج بھی ہم قرآن پہ عمل کریں، حدیث پہ عمل کریں، حسینیت پہ عمل کریں تو آج بھی خدا کی قسم ہمارے معاملات درست ہو سکتے ہیں، ملک دنیا کا مضبوط ترین ملک بن سکتا ہے۔ بے شک پھر یزید نے کہا حسین، مدینہ پاک سے بڑا کوئی دربار نہیں اور ترک سے بڑا کوئی پیر نہیں، سجادہ نشین ہے، مریدوں کو ذکر اذکار کرواؤ، ان کو ذکر و اذکار کرواؤ، پیری مریدی کرو، نذرانے لو، سب کرو، مگر اس معاملات میں مداخلت نہ کرو۔ تم پیر ہو، تم سب کا احترام، تمہارا سب احترام کریں گے، تیرے نانے اور بابے کے مرید ہے۔ فرمایا دنیا کے کتے، یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے نانے کی امت کے مشائخ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف بیٹھ کر پیری مریدی کرنے کا نام دین نہیں، جہاں دین مصطفیٰ کی بات ہو نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر۔ حسین دیکھ تیری کتنی عزت ہے۔ فرمایا تو کس کو عزت کہتے ہے؟ دنیا کے دو بندے جو ہیں وہ، دیکھ حکومت میرے پاس ہے، تو کیا کرے گا؟ فرمایا نانے کی امت کو میں وہ کر کے جاؤں گا، نانے کی امت کو بتاؤں گا کہ جو میرے نانے کا کلمہ پڑھنے والے ہو، جو اللہ کے قرآن کے ماننے والے ہو، جو نبی کے فرمان کو ماننے والے ہو، جو دین مصطفیٰ کو ماننے والے ہو، لوگوں خون رسول ہوں، کم نہیں ہوں، علی کا بیٹا ہوں، میں حسین ہوں، خاتون جنت کا بیٹا ہوں، تمہیں درس دے رہا ہوں۔ اس ٹیلے پہ کھڑے ہو کر یہ دیکھو میرے ننھا سالی اصغر کا لاشا تڑپ رہا ہے، جوان علی اکبر کا لاشا تڑپا ہے، اون و محمد ذبح ہو گئے، بھائی قربان کیے ہیں، نہ میں نے برادری نہ دڑا کسی چیز کی پرواہ نہیں کی تھی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، میں نے ساتھ دیا ہے دین مصطفیٰ کا۔ آج بھی حسینی وہ ہے جو باطل کو چھوڑ کر دین مصطفیٰ کا ساتھ دے، حسینیت کا ساتھ دے، اور حسینیت کے خون کا ساتھ دے، اور حق کا ساتھ دے، نظام مصطفیٰ کا ساتھ دے۔ آپ نے بھی فیصلہ کرنا ہے۔ آج اپنے اللہ اور رسول کو حاضر ناظر جان کر کھڑے کر دو، ہاتھ میں دیکھوں۔ جو سڑک پہ کھڑے ہیں آپ بھی، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ہاتھ کھڑے رکھنا، یقین دلاتا ہوں اگر اس نیت سے قدم اٹھاؤ گے، زندگی بھر خدا کی قسم اس مشن کو لے کے چلو گے، ہر قدم تمہارا عبادت ہوگا۔ وسائل تو حسین کے پاس بھی نہیں تھے۔ ہائے ہائے ہائے، اٹھاؤ ایک دفعہ پھر پتہ چل جائے کہ آج بھی ہم حسینی ہیں۔ اللہ اور رسول کو سامن دے کر حق کے لیے اپنی ماں اور بہن اور بیٹیوں کو بھی کہتا ہوں کہ زینب کے کردار کو یاد رکھو۔ ہائے ہائے، تو عرض کر رہا ہوں حسین چلتے چلتے امام عالی مقام نے وطن کی قربانی دی، مختصر سا کافر لے کر جب پہنچے، کہاں پہنچے؟
ایک چٹیل میدان میں، جس میدان کی مٹی جبریل امین نے پیش کی تھی، جبریل امین کی مٹی پیش کی تھی کہ یہ سرخ ہو جائے گی، خون بن جائے گی جس دن تیرا حسین شہید ہوگا۔ پھر وہ وقت آیا جب امام میدان کربلا میں پہنچے تو گھیرا، یزیدی فوج کا گھیرا پڑ گیا۔ دنیا کے لوگوں، پوری زندگی کے لیے وصیت کرتا ہوں، جب بھی ساتھ دو، حق کا دو، شرافت کا دو، تقوی کا دو، اسلام کا ساتھ دو، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا ساتھ دے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اچھائی کا ساتھ دو گے، اچھائی کے ساتھ اٹھو گے، حضور کے ساتھ اٹھو گے۔ تو عرض کر رہا ہوں، یزیدی فوج شہادت پیش کر رچانا، یزیدی فوج نے گھیرا ڈال لیا، حسین بیعت کرو۔ آپ نے فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اے تے نانے دی امت نو درس دین لگا ہوں۔ جس لئے نہیں بات ہوئی تو مسلمان بھائیو، آقا حسین نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کیا حسین سامنے فوجاں کھڑیاں نے یزید دیاں، اور جرنیل کھڑے نے یزید دے، اور وسائل موجود ہے، سامان جنگ موجود ہے، تو مختصر جہا قافلہ لے کے چھوٹے چھوٹے بچے، فرمایا یہ ہوئی تے کچھ بھی رہ جائے، کچھ ہوے جائے، ہو شرط ہے نانے دو دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ فرمایا نانے دے دین واسطے آیا ماں، پتر لٹا دیاں گا، ہر شے قربان کر دیاں گا۔ امام عالم انہاں حکومت نے خیال کی جو طریقہ ہوندا ہے، دباؤ بڑھا دیو، خود بخود من جائے گا حسین۔ شدت دی گرمی، سورج اگ برساؤندے پیاؤ، جس لے ننے جائے شہزادے شہزادیاں تڑپے تے العطش دے آوازیں بلند ہوئے، حسین دے دا قدم لڑ کھڑا جائے گا۔ انہوں کی پتا سی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ جس لے کی پتا سی حیدر کرار دا خون سمجھ نہ سکیا، عقل مند جڑے بدباطن انہوں دی عقل جواب دے جاندی ہے۔ آخری پانی بند ہو گیا اور پھر ننے ننے شہزادے تڑپے، مگر علی دا بیٹا سی پائے سبات نو لگزش نہیں آئی۔ جس لے لگزش نہیں آئی، حیدر کرار دا لال جڑے انہیں پرواہ نہ کیتی، ناویں 10ویں دی درمیانی رات پھر آخری بات ہون لگی ہے شام دے وقت، حسین سوچ لے وقت بڑا قریب ہے۔ فرمایا مینوں پتہ ہے وقت قریب ہے، پر میں حسین سیدہ علی دا بیٹا وا، نبی دا خون، فاطمہ دا پتر، میرے پائے سبات لگزش نہیں آوے گی۔ آقا حسین جس لے فرمایا باہر رات ہوئی، جس لے شہری دا وقت ہندے پیا، شہری دا وقت ہویا، فرمایا بیٹا علی اکبر، عرض کیتی ابو جان حکم، فرمایا جاؤ ذرا میدان کربلا دا نقشہ ویکھا وہ کی ماحول ہوے گا، کدھر نے اسی کدھر ہوواں گے، کیڑی جگہ ہے، بیٹا جاؤ ذرا جائزہ لے کے آ جاؤ۔ حیدر کرار دا پتر جائزہ لین جاندے پیو، جس لے جائزہ لین واسطے گئے نے، ویکھیا ایک برقع پوش خاتون، ایک برقع پوش خاتون اپنی چادر نال میدان نو صاف کر دیے پئی، جس لے صاف کر دیے پئی، جس لے صاف کر دیے پئی، آواز دیتا بی بی کون، پھر جواب نہیں آیا، پھر آواز دیتا جواب نہیں آیا۔ علی اکبر خاموشی نال واپس آ گئے، پوچھے جس لے آ کے سلام پیش کیتا، فرمایا بیٹا ویکھ آئے ہو کربلا دا نقشہ؟ ابو جی ویکھ آیا ہوں۔ فرمایا بیٹا کی ماحول ہے؟ عرض کیتی آقا کی دساں، ماحول ٹھیک ہے، اے درسی ہوں گے سب کچھ دس کے عرض کیتی، پر ایک عجیب واقعہ پیش آ جائے۔ فرمایا بیٹا کی؟ عرض کیتی ایک برقع پوش خاتون اپنی چادر نل کربلا نو صاف کر دیے پئی، میدان صاف کر دیے پئی، روڑے چک دیے پئی، میں آواز دیتی ہے جواب نہیں آیا۔ جس لے فرمایا میرے آقا حسین دیاں اکھاں چوں آنسو جھلک گئے نے۔ فرمایا عرض کیتی ابو جان کیوں روئے ہو؟ فرمایا بیٹا کی دساں کیوں رویا وا،
جس گل وال جیڑی عورت دی گل کرنے پیا وہ عورت کوئی عام عورت نہیں. ابو جی کون؟ فرمایا وہ تیری دادی فاطمہ میں، میری ماں فاطمہ ہے، علی دا حرم ہے، جیڑی کربلا وچ کربلا دے میدان نو صاف کر رہی ہے کہ لے میرے پتراں دوتریاں پوتریاں دیاں زخماں وچ روڑ نہ چپ جاون. میرے بیٹیاں نے لیٹنا ہے، میرے پتراں نے لیٹنا ہے، میرے دوتیاں نے لیٹنا ہے، میرے پوتیاں نے لیٹنا ہے. فرمایا وہ میری امی فاطمہ ہے. جناب امام علی اکبر دیاں اکھاں چوں ناراں جاری ہو گئیاں. عزیزان گرامی جس لئے بات ہوندی ہے پئی آقا حسین امام علی مقام، آقا حسین امام علی مقام جس لئے پھر اذان دا وقت ہویا فرمایا بیٹا علی اکبر عرض کیتی آقا حکم ہوئے ابو حکم. فرمایا بیٹا اذان کہہ دے. کھڑے ہو کے صحرا وچ جدو نواسہ رسول جدو ہم شکل رسول خدا نے اذان آکھی تے صحرا دا ہر جاندار چیز جھوم گئی ہے، ہوا چ مستی آ گئی کہ رسول خدا دا ہم شکل اج اذان آندا پیا. اذان آخر ہے جس لئے اللہ اکبر دے آوازے بلند ہوئے نے، حق دے آوازے بلند ہوئے نے. مختصر جہا قافلہ جس لئے مرد جڑے نے وہ کھڑے ہو گئے نے، امام برحق مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے. جماعت ہوندی ہے پئی، جماعت ہون تو بعد امام نے دعا کر کے آقا حسین خاموش ہو گئے نے. سورج دے طلوع ہون تک خاموش رہے نے. سورج جس لئے طلوع ہو گیا اشراق دا وقت ہویا تے دو نفل پڑے، پھر دو شکرانے دے پڑے نے. پھر ایک مخاطب کیتا کوفیاں نو، یزیدی فوج نو مخاطب کیتا. فرمایا دنیا یہ تمام حجت دے واسطے میرے آقا حسین نے ایک مختصر خطبہ دیتا. فرمایا جو ہونا ہے ادا تے مینوں پتہ ہے، میرے مخبر صادق امام الانبیاء دی زبان وچوں جملے نکلے ہوئے نے اور حق نے ہو کے رہنے نے، صرف اے تمام حجت کرنا پیا. فرمایا پہچانو میں کون ہاں؟ میں فاطمہ الزہرا دا بیٹا ہاں، اس ماں دا بیٹا ہاں، اس ماں دا بیٹا ہاں جدا وال ننگا ہو جائے سورج حیا دا مارا طلوع نہیں سی ہوندا. میں اس ماں دا بیٹا ہاں جدا حیا وے. فرشتے جڑے نے وہ بھی اندر میری امی دے احترام دی وجہ تو نہیں آوندے. فرمایا میرا چولہا فرشتے چلاوندے نے، میں او پیاس لگے تے پانی دے پیالے جنت وچوں آ جان. میں او حسین ہاں جدا بابا علی المرتضیٰ ہے. میں او حسین ہاں جدی ماں فاطمہ الزہرا ہے. میں او حسین ہاں جدا نانا امام الانبیاء ہے. پر جنہ دے اتے دنیا غالب آ گئی ہوئے، ایمان برائے نام ہوئے، انہاں تے کدوں بلکہ میں تے انہاں چ ایمان من دے ہی نہیں. مجھ انہوں نسبتاں دا حیا کدوں ہوندا ہے کہ کون ہے کی نسبت ہے؟ اے ایمان والے نسبت دا احترام کر دے نے. نسبت دا احترام ایمان والے کر دے نے. انہاں کیا حسین واضح تقریراں نو چھوڑ، واضح تقریراں نو چھوڑ، ہوں جے کچھ ساڈے کو لینی تے یا ووٹ دے دے بیعت کر لے یزید دی تے یا پھر مرن واسطے تیار ہو جا. فرمایا حسین آیا ہی اس واسطے، قربانی دین واسطے تیار ہاں. آخر دوستا شہادتاں شروع ہوئیاں. وہب بن کلبی قربان ہوندے نہیں پے، اور قربان ہوندے نہیں پے، اور قربان ہوندے نہیں پے. پھر کدی ابو بکر عمر عثمان قربان ہوندے نے جڑے آقا حسین دے پائی نے، حضرت علی دے بیٹے نے، جویں عباس علمدار علی دے بیٹے نے. ابو بکر عمر بھی علی دے بیٹے کربلا دے وچ قربان ہوئے نے. پھر کدی ابو بکر قربان ہوندے نے، کدی عمر قربان ہوندے نے، کدی عثمان قربان ہوندے نے، کدی عباس علمدار ہوندے نے، کدی اونوں محمد ہوندے نے، کدی قاسم ہوندے نے. ایک ایک کر کے قربان ہوندے نے. 3 دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جاناں دتیاں میرے غازیاں شیر جواناں. کیوں نہ دیندے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. میرے آقا حسین نے جان سب جانا قربان ہوندے نہیں پے. سید لاشے ٹوندے پیا، کدی پراواں دے، کدی پانجیاں دے، کدی پتیجیاں دے لاشے ٹوندے پیا. سید دے کپڑے شہیداں دے خون نل سرخ ہو گئے نے. آ کے ویکھیا تے جناب علی اکبر نے امامہ شریف بنیا، ذوالفقار حیدری پکڑی، فرض کے قدماں تے کھڑے ہو، قدماں دے اوتے سر رکھیا. فرمایا آؤ بیٹا علی اکبر. عرض کیتی ابو جی اجازت
لین آیا وا. فرمایا بیٹا تینو اجازت دے دواں تو میرے نانے دا ہم شکل ہے, اگر تو چلا گیوں اکھاں اگ نانے دی تصویر چلی جائے گی. عرض کیتی ابو تائیں تے اجازت منگنا وا, اجازت دے دیو میں جاواں گا تے نانا استقبال کرن گے, بابا استقبال کرن گے. اڈیک دینے پے جدو تیرے قدماں تو ابو نثار ہوواں گا. فرمایا بیٹا روک دا نہیں, حیدر کرار دا پتر فرمایا روک دا نہیں, پر فطرتی تقاضے نے. باپ دے جوان پتر جڑے نے جدو جان تے باپ دے قدم لڑ کھڑا جاندے نے, باپ جڑا پریشان ہو جاندا ہے, غم دے وچ چور ہو جاندا ہے. عرض کیتی ابو تسی شیر خدا دے بیٹے ہو. فرمایا بیٹا تائیں تے روک دا نہیں, جاؤ جا کے مل لو, تیاری کرو. حیدر کرار دا پوترا ہم شکل رسول خدا جوان علی اکبر پہلا ماں دے خیمے وچ گیا ہوئے, ماں دے خیمے وچ گیا ہوئے اپنی امی دے کول. حضرت شہر بانو گر تے سکیاں نے ام لالا دے بیٹے دا انتقال ہو گیا, گئے جا کے قدماں تے سر رکھیو. فرمایا اٹھو میرا لال, اٹھ میرا لال کدھر آیا ہے. امی جان میں شہادت دا درجہ پانا چاہنا, محروم نہیں رکھنا. فرمایا پترا میں علی دی نوآں تین روک دی نہیں, پر جنہ ماما دے جوان پتر ٹر جاندے نے, ماما دے سکون اڈ جاندے نے, بیٹا روک بھی نہیں سکدی تے اجازت بھی کس منہ نال دیواں, تو چلا گیوں زندگی دا سکون اڈ جائے گا. عرض کیتی امی نانے دا دین, نانے دا دین. ماں نے زلفاں چمیاں, پیشانی چمی. فرمایا جاؤ میرا لال اجازت ہے. ماں کو لو اجازت لے کے پھر پھپھیاں دے خیمیاں ول چلے آئے. اے کون ام کلثوم بنت علی, زینب بنت علی بیٹھیاں نے خیمے دے اندر داخل ہوئے نے. اونوں محمد دے لاشے گودیاں وچ نے پیار کر دیاں نے پیاں. جدو شہزادہ داخل ہویا لاشے زمین تے رکھے کھڑیاں ہو گئیاں. آؤ علی اکبر آؤ میرے نانے دے ہم شکل. عرض کیتی پھپھو امی اجازت لین آیا ہوں. فرمایا وے پترا تو گیوں نانے دی تصویر چلی جائے گی. پھپھو امی اجازت لین آیا. فرمایا بیٹا علی دیاں تیاں ماں روک دیاں نہیں, پر پھپھیاں نو بھتیجے بڑے پیارے ہوندے نے. این باپ دی نسل ہوندی ہے, سب کچھ قربان کردے نے بھتیجیاں نال. ویکھ کے پھپھیاں جیوندیاں نے میرے باپ دا باغ پروار ہے. شہزادیا تو چلا گیو اسی کیویں تسلیاں ہون گیاں. پھپھو اجازت. امام دے بیٹے نو پھپھیاں نے گل نہ لایا, پیار کیتا, زلفاں چمیاں, پیشانی نو چمیا. تیری عظمت تو نثار جاواں, حسین تیرے گھرانے تو قربان جاواں, علی تیرے گھرانے تو نثار جاواں. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. میرے آقا حسین اختصار کرنا وا دلاسا دے کے فرمایا سیدہ زینب, سیدہ زینب ام کلثوم عرض کیتی پائی جان حکم ہوئے. فرمایا اجازت دے دیو میرے بیٹے نو, ترلے کر دے سخی پیو دیاں تیاں ہو, بیٹا منگ دے پہ اجازت. فرمایا جاؤ بیٹے اجازت. واپس آ کے امام علی اکبر جناب امام زین العابدین نو گل وچ لاندے نے. بیمار
چٹائی تے لیٹے نے سینے نال لاندے نے فرماندے نے آ ویرا آخری وار دووے پرا مل لئیے جنہ دے پرا کوئی نہ ہون انہاں دیاں باواں کوئی نہیں ہوندیاں پرا پراواں دنیا تے بڑی وڈی نعمت نے آ ویرا دووے مل لئیے دووے ملے نے گل لگے دل کردہ قیامت آ جائے ویر جدا نہ ہو جائے ویر جدا نہ ہوئے جناب امام زین العابدین دی کنڈ تے ہاتھ رکھیا میرے آقا حسین نے فرمایا حسین فرماؤں دے نے بیٹا حوصلہ کرو دوہاں پتران دی کنڈ تے ہاتھ رکھیا پتر کلے کوفی بزدلی دا تانا نہ دے دین پھر امام نے دلاسا دے کے جدا کیتے نے پھر ننی جی سکینہ نو اٹھا لیا سینے نہ لایا سیدہ سکینہ اپنے بازوان دا کیرا بھائی دے گل وچ ڈال لیا چیخاں نکل گئیاں کسلے بھی چیخاں نکل گئیاں ننی جی شہزادی دیاں فرمایا پترا اگرچہ چھوٹی ہیں علی دی پوتی ہیں فرمایا ابو اس واسطے تے ہے ٹھیک گل پر پھر بھی ویر نے نالے اور میرے دل تے جڑے جدائیاں دے زخم نے کی عرض کیتی ابو جان میں تے کولاں الوداع کہنی ہے بھئی میری باجی شگرا مدینے وچ انتظار کر دی ہوے گی آندی ہوے گی میرے ویر نے مینوں لین آنا ہے میرا ویر آوے گا راہ اڈیک دی ہوے گی کون شگرا نو دسے نی ویر نو ڈیکنا چھوڑ دے میرے امام دے بیٹے نے جناب سکینہ نو پیار کر کے فرمایا سکینہ ایک مرتبہ پھر لگو پھر چھاتی نہ لایا فرمایا انج جا کے میری بہنہ نو پیار کرنا جے مدینے پہنچ جائیں تو میری شگرا نو کہہ دیں شگرا وقت نہیں ملیا میں وعدہ وفا کر سکا وقت نہیں ملیا فرمایا میری شگرا نو میرا پیار کریا جے ابو سلام دے دینا لو بٹیا پیار امام نے فرمایا بٹیا آؤ میرے کول میرے آقا حسین نے سجدہ نو اٹھایا اور پھر نیچے اٹھا بٹھا کے فرمایا بٹیا ٹھہرو کھڑی ہو جاؤ تیرے ویر نو سواری تے بہاو لواں جدو ویر جوان ہوندے نے پھر سواری تے سوار ہوندے نے دولے بندے نے حضرت علی اکبر نو جدو سوار کیتا سیدہ سکینہ دست بستہ کھڑیاں ہو گئیاں ابو ایک اجازت دیا جے فرمایا سکینہ کی جدو ویر دولے بندے نے پینا کھڑیاں ہوندیاں نے رسمانے واگ پھڑائی لیندیاں نے ویران دا راہ روک دیاں نے ابو ذرا مینوں اجازت دے دیو میرے آقا دیاں کھاچو ناری جاری ہو گئیاں ننی جی شہزادی سواری دے اگے کھڑے کے ہو گندیے شہزادیا وج دولا بنیا ہے جدو ویر دولے بندے نے پکڑ لگام گوڑے دی بی بی رو رو دیوے دہائی پکڑ لگام گوڑے دی بی بی تے رو رو دیوے دہائی پکڑ لگام گوڑے دی بی بی تے رو رو دیوے دہائی میں صدقے میں واری وے اکبر مینو دے جا واگ پھڑائی میں صدقے میں واری وے
شہزادیا میرے امام دا بیٹا سواری تو اتریا، فرمایا سکینہ چند آنسواں تو بغیر اج تیرے بھائی کول کچھ نہیں، قیامت والے دن دی جزا لے کے دیواں گا۔ امام نے بیٹی نو اٹھایا، اٹھا کے سینے نہ لایا، پتر نو سوار کیتا، حسین تیرے حوصلے تو قربان۔ میرے آقا حسین جدو سوار ہوئے نے، میرے آقا حسین دا بیٹا سوار ہویا، اور پھر حیدر کرار دا پوترا یزیدی لشکر وچ ہل چل مچ گئی، آوارہ کتیاں دی طرح دوڑ بھج شروع ہو گئی ہے، جویں آبادی وچ کتیاں دے اوپرے کتے دوڑ دے نے، یزیدی کتے دوڑ رہے نے۔ شیر خدا دا پوترا ہے، شیر خدا دا پوترا ہے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حیدر کرار دا پوتا اختصار نل کرنا حملہ ورویا، حملہ ورویا، یزیدی کتے دیا لاشاں ٹیر ڈگ دینے پہ، آوازہ بلند ہویا، یک بار گنل حملہ کر دیو، حیدر کرار دا پتر جے خون رسول یک بار گنل حملہ کر دیو، تیران دے میلے پینے، نیزیاں دیاں نیاں سدیاں ہو گئیاں نے، ظلم دی تلوارہ چمک کے بجلی دی طرح گر رہیاں نے۔ جس لئے آخر کی ہویا، ایک ظالم اگے ودیا نیزہ ماریا، سینے وچ سید دا بیٹا چکرا کے زمین تے تشریف لے آئے نے، پھر اگے تیران دے می پہ گئے نے۔ جس لئے دوستا تیران دے می پہ گئے نے، روایتاں دو مل دیاں نے، ایک کیوے کے روح پرواز ہو گئی سی، دوجی روایت کہ نہیں، اور جس لئے بے ہوش ہو گئے، گرن لگے آواز دیتی، ابو ابو آئیو، ابو آئیو، ایک وری پانی دا گھٹ مل جائے میں شاہنہ دا صفایا کر دے وہاں پوترا یلی دا وہاں۔ حیدر کرار دا لال نے للکاریا ذوالفقار حیدری لے کے کتیاں دی طرح دوڑ گئے، ویکھیا تے پتر بے ہوش ہے، دوجی روایت ہے پتر بے ہوش ہے، اٹھا کے سینے، ہائے 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 ہائے، حسین علی دا گرانا سی، کسی دی حوصلہ نہیں، اٹھا کے گود وچ پایا، زلفاں نو سواریا، اپنے کپڑے نال پتر دے چہرے تو خون نو صاف کیتا، سینے تے ہاتھ ماریا تے نیزے دی غار بنی ہوئی ہے، سوراخ ہے، فرمایا بیٹا آخری بار ذرا اکھاں کھول میرا علی اکبر، ذرا ویکھتے صحیح، ایک واری بیٹا ذرا باپ نو ویکھ لے۔ دیر تو بعد نظراں کھلیاں، آہستہ آہستہ کھلیا، فرمایا بیٹا پہچان دیو، عرض کیتی سر دے اشارے نہ لبو پہچاننا، فرمایا بیٹا کوئی آخری آرزو، عرض کیتی ابو آرزو ہے وے جڑا دل جلا رہی ہے، میرا دل زخمی کر رہی ہے، فرمایا بیٹا کی، عرض کیتی ابو جی میں ویکھنا چاہنا میری سغرا کس حال وچ ہے۔ ہائے میں ویکھنا چاہنا میری سغرا کس حال وچ، میری بہنا انتظار کر دی ہوے گی۔ فرمایا حیدر کرار دا پتر مشکل کشا دا پتر، بیٹا میرے واسطے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تے رب دی رضا من کے بیٹھا واں۔ میرے آقا حسین نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے دو انگلاں کھڑیاں کیتیاں، فرمایا لے بیٹا انہاں انگلاں وچوں نظر مار۔ جس لے انگلاں وچوں نظر ماری، سارے حجاب ختم ہو گئے نے، ویکھیا مدینہ پاک وچ سغرا رو رہیاں نے، آندے نے سب پردیسی وطنی آئے۔
سب پردیسی وطنی آئے وے تو بھی اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا میریاں لین نیاں سارا آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا تینو نت آوازاں مارا آ جا ویرا ہوا بھی دروازہ ہلاندی ہے میں سمجھنی ہاں میرا ویر آ گیا ہے مینوں لین آ گیا ہے اڈیک نہیں پئی میں اداس ہو گئی ہوں چھیتی آ جا لین میں علی اصغر تو بھی اداس ہو گئی ہوں اونو محمد تو اداس ہو گئی ہوں ابو تو اداس ہو گئی ہوں جدلو ویکھیا شہزادے دی آہ نکل گئی نظراں بدلیاں باپ نظراں نظراں وچ سلام کیتا ان روح پرواز ہو گئی ان للہ و انا الیہ راجعون بڈھا باپ جوان پتر دا لاشا چکیا جوان پتر دا لاشا چک کے ٹریا ملائکہ دیاں ہی نکل گئیاں حوراں دیاں ہی نکل گئیاں اے ویلا حسین فرماؤندے نے میرا علی اکبر اے ویلا میرا تینو چکن دا تے نہیں سی پتر تے سہارے بندے نے تو اج بھی باپ دے کندیاں دے سہارے چلے آئے آ شہزادیا نا ایسا عظیم انسان اپنے جوان پترا نو ویکھ کے خوش ہون والیا ذرا میرے آقا حسین دے نو بھی ویکھ جوان پتر دا لاشا اٹھا کے ٹریا اور خیمے چ رکھیا آیا او خیمے والیو میرے پتر نال پیار کر لو ماں بھی بیٹھ گئی ہے پھپھیاں آ گئیاں سکینہ بیٹھ گئیاں نے ویکھیا بیٹے دا حال ویکھیا بھتیجے دا حال چیخاں نکل گئیاں فرمایا وے میرا بیٹا علی اکبر اج پھپھیاں کلو نانے دی تصویر چھن گئی ہے شہزادیا تو گیا ہے نانے دی تصویر چلی گئی ہے اٹھ پھپھیاں نو سہارا دے وے بیٹا تیرے غم زندگی چ نہیں بھولے گا وے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح آئے میرے آقا حسین کتھوں اتنا حوصلہ لیاواں کہ میں مظلوم کربلا دی داستان نو تفصیل نال پیش کر سکا پھر میرا سید مختصر کرنا کہ سید واپس آ کے تیاری کرن لگا ہے تے شہر بانو نے عرض کی تھی آقا فرمایا ہاں شہر بانو کی گل عرض کی تھی تو تے علی دا لال ہے میں ایک ماں وا میرا پتر تڑپ دے پیال زبان لکڑی دی ہو گئی ہے ایک قطرہ پانی میرے بیٹے نو مل جائے تے زندگی مل جائے گی میرے آقا نے فرمایا شہر بانو تیرے بیٹا حوض کوثر تے مل سکتا ہے یزید کو لو یزیدی لشکر کو لو پانی دی توقع نہ رکھ عرض کی تھی آقا امرو شاد نہیں تے نہ صحیح شمر نہیں تے نہ صحیح خولی نہیں تے نہ صحیح کسے اولاد والے نو میرا 6 مہینے دا پتر ہے ترس آ جائے گا کدی بدکارا نو بھی کسے تے ترس آ جاندا ہے تے وہ بخشے جاندے نے کسے دا نصیب اچھا ہوئے جس طرح کہ کفاشا نے کتی نو پانی پلایا سی تے بخشی گئی ہو سکتا ہے کوئی لالچ وچ آ کے آخرت واسطے میرے پتر تے مہربان ہو جائے آقا میرے ہاتھ جوڑنیاں میں ماں وا پتر دا تڑپڑا ویکھ نہیں سکتی ہو سکتا ہے میرے پتر نو زندگی مل جائے اس واسطے لے جاؤ امام نے فرمایا لیا شہر بانو اے تیری آخری سفارش ہے لیا ذرا پتر نو لپیٹ کے شہر بانو ماما جویں پیش کر دیا نے اگے ہاتھ کیتا باپ نے ہاتھ پھیلائے تقدیر آندی ہے پہ شہر بانو ویکھ لے رج کے علی اصغر واپس نہیں آئے گا
پانی نہیں ملے گا اس فرات دا یزیدی کتے تے پانی پی سکتے نے اج تقدیر ہے وے حوض کوثر دا مالک اس فرات دا پانی نہیں پیے گا لپیٹ کے آقا عرض کر دینی آقا گرم لو دے تھپیڑے میرے بیٹے نو کدرے منزل مقصود تے پہنچن تو روک نہ دین ذرا احتیاط نال فرمایا امام نے فرمایا شہر بانو حوصلہ کر خیمیاں چو نکلے جس لے خیمیاں چو نکلے نے یزیدی لشکر نے سمجھیا حسین قرآن لے کے لگا ہوندا ہے کہ جیڑا صلح واسطے ہوندا ہے پیا امام عالی مقام جدو لے کے جب آپ نے کھڑے ہو گئے نے آپ نے فرمایا اوے دنیا دیو کتے ہو اے میرا 6 مہینے دالی اصغر اے تے مطابقت مخالفت نو دشمنی دوستی نو نہیں جاندا اینو تے ویکھو ایک پانی دا گھٹ جیڑا دے دے گا میں جنت دا سرٹیفکیٹ دینا وا جنت ساڈی ہے میں جنت دے جواناں دا سردار ہوں خاموش سناٹا چھا گیا ایک آواز بلند ہویا حسین دا پتر جانا نہ پائے حرملے نے تیر ماریا ننے جالی دے علی اصغر دے حلق وچ تیر لگا جس لے تیر لگائے باپ دا بیٹا تڑپیا صرف بیٹا ہی نہیں تڑپیا باپ دا دل لرز گیا ویکھیا تے تیر پار نکل گیا ہے ریشم نالو نازک گلا میرے علی اصغر دا جس لے پار نکلیا امام نے چھاتی نہ لایا ویکھیا تے حرملہ ہس دے پیا فرمایا جاؤ اے ظالمہ حرملہ بے ایمانہ کیا مارے ای تیر صغیر تائیں روندے خیمیاں ول حسین مڑ پے نالے حلق تھی کھچ دے تیر تائیں میرے آقا حسین رستے دے وچ بیٹے دی نظر بدل گئی ہے نظراں سلام کیتا جامع شہادت نوش کر گیا ان للہ و انا الیہ راجعون ننا جیا لاشا رکھیا فرمایا لو خیمے والیو ہن میری واری آ گئی ہے ذرا ایمان دل وچ رکھن والیا ذرا میرے آقا حسین دی شہادت ننا لاشا رکھیا امامہ شریف بنیا ذوالفقار حیدری پکڑی تیاری کیتی ویکھیا مدینے والوں ایک ڈاچی اسوار آوندے پیا خیمیاں دی بیگ تو ڈاچی اسوار آوندے پیا امام کھڑے ہو گئے کون ہے قریب آیا تو ڈڈی ہوئی ہے فرمایا کون ہے خبردار جی اگے آویں اگے خاتون جنت علی دیاں تیاں دے خیمے نہیں اگے نہ آوی پردے داراں دے خیمے نے سید زادیاں دے خیمے نے اگے نہ آئی وہ حیران ہو گیا آقا حسین کی ماحول فرمایا کون ہے پہلا تو دس عرض کیتی سونیا میرا پتر بیمار سی میں دعائی لین جاندا سا پیا مینوں سیدہ شغرا دا پیغام پہنچیا ہے انہاں کہا کوئی مدینے جان والا ہووے میرا خط لے جوے میرے ویر گئے ہوئے نے اے میرا خط لے جاوے میں پتر میں رس کیتا میرا بیٹا بیمار ہے سیدہ دی بارگاہ چرز کرو میرے پتر واسطے دعا کرے میں کیا پتر اللہ دیتے سادات دے سپرد میں سادات ہو حکم دی تعمیل کر دو یا پتر دی دعائی راہ وچ چھڑی ہے میں تہاڈے والا آ گیا اے میں سجدہ دا مدینیوں قاصد بن کے آیا ہوں امام نے فرمایا آن والیا پہلا مہماناں نو پانی پچھی دے پر اج تے میرا علی اصغر بھی پیاسا ٹر گیا ہے اج تے میرا علی اصغر بھی پیاسا ٹر گیا ہے میں تینوں پانی نہیں پلا سکتا وعدہ کرنا قیامت والے دن حوض کوثر پلا دیاں گا پھر کھانا کھلائی دے میں بے وطن مسافر کول کچھ بھی نہیں انج کر جے رکا ہے انج کر واپس چلا جا دوڑ کے قلعے گھیرے وچ نہ آ جئی میری بیٹی نو کہہ دے تیرا ابو بھی تینوں آخری سلام دیندا سی نی ہن ویراں دا انتظار نہ کری تیرے
ویر چلے گئے، تیرے ویر قربان ہو گئے نے، تیرا باپ چند کڑیاں دا مہمان ہے، چند کڑیاں دا پرونا ہے، نہ انتظار کری، حوصلہ کری۔ امام نے خط کھولیا، خیمیاں وچ آئے، خط کھولیا، فرمایا آؤ خیمے والیو میری سورا دا پیغام سن لو۔ خط کھولیا، ابو عرض کیتا ابو جی مدتاں بیت گئیاں، ویر ویکھیا نو، ہائے 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 ہائے، مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیا نو، ذرا جلدی نل ویر ملواؤ بابا۔ دن رات اڈیک وچ ہاں بیٹھی، مینو اس تو ود نہ رلاؤ بابا، جلدی میرے علی اکبر نو کلو۔ علی اکبر پیغام سن دیا ہی ٹر پوی، بہن انتظار کر دیا پئی۔ آقا حسین نے خط پھڑیا، لاشے اکبر تے کھڑے ہو گئے، فرمایا اٹھ میری سورا دیا ویرا، اٹھ میری سگرا دیا ویرا، میری تھی تیرا انتظار کر دیا پئی۔ خط لکھ دیے ان دے جواب، سگرا دیا ویرا حضرت آنکھ سنایا، تڑپی لاش علی اکبر دی، وچوں اے آواز آیا معاف کری میری امڑی جائی۔ ہائے 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 ہائے، معاف کری میری امڑی جائی، نہیں میں وعدہ توڑ نبھایا۔ امام اختصار کرنا، امام نے امامہ شریف بنیا، ذرا اپنے سینیاں وچ آل رسول دی محبت رکھن والیو، آج میرے آقا حسین مظلوم کربلا دی شہادت فرمایا لو شہر بانو الوداع۔ شہر بانو نے قدمات سر رکھیا، چیخاں نکل گئیاں، فرمایا علی دی نوح ہے۔ عرض کیتی آقا ہے تے ٹھیک پر ایک دلہن بھی ہاواں، حوصلہ کر۔ شہر بانو عرض کیتی کوئی شوریوں اجڑے تے پیکے دن گزار لیندیے، پیکیوں اجڑ جائے شورے دن گزار دیے۔ میرے آقا شرطاجے من میں کتھے جاواں، میرے پیکے بھی ختم ہو گئے، میرے شورے بھی ختم ہو گئے، کت ول جا کے دن گزرن گے، نہ شورے رہے نہ پیکے۔ میں اس واسطے سنیا، فرمایا فیض شہر بانو جدا کوئی نہ ہوئے او دا اللہ رسول ہوندا ہے، کتھوں الفاظ لیا ماں حسین تیری عظمت تو قربان جاواں۔ پھر واقعہ حسین نکلے نے، فرمایا لو خیمے، لو شہر بانو الوداع۔ عرض کیتی آقا شوہر شفیق ہوئے تے عورتاں دلیر ہو جاندیاں نے، کوئی خدمت وچ کمی رہ گئی ہوئے، کوئی پانی ویلے نل پیش نہ کر سکی ہوواں، سونے وقت نل کھانا نہ پیش کر سکی ہوواں، کوئی جملہ تیری شفقت دے تحت زبان چوں نکل گیا ہوئے جڑا ناگوار ہوئے، کوئی بولیا چالیا معاف کری وہ۔ میرے آقا حسین نے دلاسا دے کے فرمایا شہر بانو تو زندگی دی کمائی لٹا دیتی ہے، کلے کوفی بزدلی دا تانا نہ دے دین، الوداع دا صلہ قیامت نو ملے گا۔ میرا حسین اٹھیا، ایک دوجے خیمے وال جا رہا ہے، ٹردیا زمین دے اتے قدم گھسدے نے پے اور گردن جھکی ہوئی ہے۔ ایک کنہ دا خیمہ ہے جدھر علی دا لال بھی جائے تے خیمے گردن جھکی ہوئی ہے، اے علی دیاں تیاں دا خیمہ ہے۔ اج بھائی آ
آخری بار اپنی بہنوں نو ملن واسطے جاندا ہے، جسلے خیمے دے بوئے دے اگے کھڑے ہوئے ایک عجیب منظر ویکھیا، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب نے لاشے دے گرد بیٹھیاں نے علی اکبر دے، زلفاں سوار کے پیشانی چمدیاں نے، آدیاں نے علی اکبر اٹھو بیٹا، تسی تے پھپھیاں دا آواز سن کے دوڑ آؤندے سو۔ امام عالی مقام اگے ودے دلاسا دے دیتا، جس لے دلاسا دیتا فرمایا شہزادیو میرے آمد دا مطلب جان دیو، عرض کیتی ویرا تیاں علی دیاں واں، جدو نبی لانے جہاد کر دے سن علی تیار ہو کے نکل دے سن، چہرے دی چمک تو پتہ لگ جاندا سی علی میدان وچ چلے نے، تو بھی علی دا لال تیرے چہرے تو پہچان گئیاں واں، آخری وار پیڑا نو ملن آیا میں، میرے آقا حسین نے فرمایا ہاں بہنا آخری پیار کر لو، دوویں پیڑا اگے ودیاں کندیاں نو چمٹ گئیاں، شاء اللہ وچھڑن نہ ویر کسے دے، شاء اللہ وچھڑن نہ ویر کسے دے، تے نہ ہون نہ مانیاں پینا، جس پین دا ویر نہ کوئی، اس کی دنیا تو لینا۔ آقا تسی بھی ویر چل فرمایا، علی دیاں بیٹیاں وہ ایک پاسے دین اسلام ایک پاسے ویر، ہن جویں دل جے بچا لو، عرض کیتی ویرا نہیں او دین او اسلام جدے واسطے میرے نانے پتھر کھادے نے، روک دیاں نہیں فطرتی تقاضے نے، جدو ویر وچھڑ دے نے بہناں دے دل سلامت نہیں رہندے، فرمایا شہزادیو پھر نہ روو، جویں تسی آندی ہو ایویں جدو بہناں روون تے ویراں دے دل بھی گوارا نہیں کردے، اس واسطے آندیاں نے کائنات لٹ کے بہن دیا قدماں تے رکھ دیواں، میری بہن کیوں روے جدو تک میں زندہ ہوں، شہزادیو نہ روو، نالے تواڈے رون دا پیرٹ بڑا لمبا ہے، حالی نہ روو، میرے سامنے نہ روو، جدو میرا سر تن تو جدا ہوے گا ادو روو گیاں سواریوں ڈگاں گا، روو گیاں رون شروع ہو جائے گا، پھر بے گورو کفن لاشا ویک کے روو گیاں، پھر بے کچاوے اونٹاں تے سوار ہو کے روو گیاں، سر نیزے تے ویک کے روو گیاں، پھر تسی کوفے تک رو دیاں جاؤ گیاں، سکینہ ڈگے گی سواریوں تے روو گیاں، جدو زین العابدین نو بیڑیاں پیاں روو گیاں، پھر بھی روڑ نہیں مکے گا، ابن زیاد دے دربار وچ روو گیاں، پھر جیل وچ جا کے روو گیاں، فرمایا پھر بھی روڑ نہیں مکے گا، جدو سکینہ کندلے پھڑ کے بوے گی، جسلے قیدی کولو لنگ دے آندیاں نے وے جان والیا میں نسل رسولوں، وے جان والیا میں خون رسولوں، میں ننی جی بچی تیرے بھی گھر بچے نے، وے میرے ہاتھاں ول ویکھ، کوئی مدینے جاوے تے جا کے آکھے، جا کے میرے نانا نو آکھے نانا تیرے کلمہ پڑھن والیاں نے حسین دا حال کیتا ہی۔ فرمایا پھر روو گیاں، جدو سکینہ جیل وچ بیٹھ کے مینوں یاد کرے گی، فرمایا پھر تسی دمشق تک روندیاں جاؤ گیاں، پھر اس اس ملعون یزید دے دربار وچ روو گیاں، پھر جدو میرے دنداں تے چھڑی مارے گا ادو روو گیاں، فرمایا پھر تسی مدینے دے راہ وچ روندیاں جاؤ گیاں، رون پھر بھی نہیں مکنا، فرمایا نانے دی قبر تے روو گیاں، نی ماں فاطمہ دیا قدماں چ بیٹھ کے روو گیاں، ہائے ہائے
فرمایا پھر بھی رون جدوں تک زندہ رہو گیاں روو گیاں نہ روو میرے سامنے بھرا دے سامنے نہ روو فرمایا ویرا پھر دعا کر جا فرمایا جدوں ویر ٹردے نے دعاواں پینا کردیاں نے فرمایا ویرا اج نہیں دعا کرنی اج تو کر کیوں فرمایا فرض کیتا پائی جان تو مرد ہے تیرا امتحان ختم ہون والا ہے اسی عورتاں واں علی دیاں تیاں واں ساڈا فرشتے حیا کردے سن ہن ساڈا امتحان تیری شہادت تو بعد شروع ہوے گا ویرا دعا کر جا پائے شبات نو لغزش نہ آ جائے جدو علی دیاں تیاں جا کے درباراں وچ رون گیاں مشکلات دے مصائب دے پہاڑ ٹوٹ جان گے ہائے اختصار کرنا دلاشا دے کے سید پیشا نکلیا بیٹے امام زین العابدین نو چھاتی نہ لا کے فرمایا بیٹا تو میرا مسند نشین ہے عرض کیتی ابو میں بھی جاواں گا فرمایا پترا تو گیو حسین دی نسل ختم ہو جائے گی عرض کیتی ابو جان جے نسل دی گل سی تے علی اکبر نو رکھ لیندے عمروں بھی وڈے سن فرمایا بیٹا اے دے اندر راز ہے کہ تیری ماں دا تے میرا نکاح پڑھان والا عمر ہے عمر فاروق نے جڑا تیری نسل چ ہوے گا عمر دا احترام کرے گا امام نے فرمایا بیٹا تینو مسند نشین و وصیت فرمایا پاک دامنا دے پردے دا خیال رکھنا ہے میری ننی جی سکینہ تیرے نال ہوے گی اے دا خیال رکھنا ہے تعمیل حکم ہوے گی ابو اور پھر امام عالی مقام نے ننی جی سکینہ نو اٹھایا ننی جی سکینہ نو اٹھا کے سینے نہ لایا فرمایا میری بٹیا اگرچہ چھوٹی ہیں پر پوتی علی المرتضیٰ دی ہیں علی دی پوتی ہیں پترا رونا نہیں بیٹا تے حوصلہ کرنا ہے صابراں دی اولاد ننے ننے بازواں نال باپ دے گل وچ گھیرا پا لیو ابو نہ جائیو ابو نہ جائیو نہ جائیو فرمایا بیٹا اگر عمر چھوٹی ہے پر پوتری علی دی ہے عرض کیتی ابو نہ جائیو تسی چلے گئے میں یتیم ہو جاں گی کدے سینے تے لیٹاں گی مفتیاں دا مان تران ماپے ہوندے نے جدو ماپے جیوندے ہون تے تیاں کسے دی گل نہیں سندیاں چل کون ہے تو میرے پیو دا گھر ہے جیوے میرا پیو ہے سب کچھ میرا ہے جدو ماپے مر جان تیاں دے مان ترٹ جاندے نے ابو کدے سینے تے لیٹاں گی امام نے دلاشا دے کے فرمایا فضا کنیز نو حکم کیتا ابو حکم ہوئے فرمایا ادھر لے میری بیٹی نو لے فرمایا بٹیا جاؤ اپنی امی دی گود وچ لیٹو علی اصغر دی جدائی وچ جڑا خامے او دے وچ کچھ کمی واقع ہو جائے گی ماں دی گود وچ لیٹ فضا نو دے کے ٹوریا انج خیمے دی نکر دے اتے پہنچی فرمایا رک جا فضا چند لمحے باپ جدو آقا حسین سواری تے سوار ہوئے فرمایا الوداع خیمے والیو پینا علی دیاں تیاں نے خیمے دے وچوں ہاتھ لا کے فرمایا جا ویرا شالا مرن نویر کسے دے تے نون نمانیاں پینا جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا جس لے الوداع کیا پھر سواری نو حکم کیتا آقا حسین سواریے چل سواری ٹری نہیں پھر حکم کیتا چھڑک کے سواری ٹری نہیں میرے آقا حسین ناراض ہوئے سواری آسمان وال منہ اٹھا کے آندی ہے ابراہیم دی چھری نو زبان دین والیا ذرا مینوں بھی زبان دے دے تیرے نبی دے نواسے نال گل کراں گھوڑی نو زبان گھوڑے نو زبان سواری نو مل گئی عرض کیتی جس لے زبان مل
گئی، عرض کیتی آقا تیرا حکم ہوئے میں اگ دے دریا وچ کود جاواں، تیرا حکم ہوئے سمندر وچ کود جاواں، پر اج میں نہیں چل سکدی۔ میرے آقا حسین فرمایا سمندر وچ کودن دے دعوے کرن والیے کیوں نہیں ٹردی؟ عرض کیتی آقا میں کیویں ٹراں؟ ذرا پیچھے نظر تے مار۔ جس لے خیمے دی اوٹ وچ نظر ماری، ننی جی سکینہ انج ہاتھ جوڑ کے بیٹھیاں نے، اشارے کر دیاں نے، نی سواریے نہ ٹری، نی نہ ٹری سواریے، میں یتیم ہو جاؤں گی، پس لے کے نہیں آؤندی، نی میرے چاچو لے گئی ہیں، میرے ویرانو لے گئی ہیں، خاندان لے گئی ہیں، جنوں لے کے جانی ہے واپس نہیں آؤندی، میرے ابو چلے گئے، میں سکینہ کنوں ابو کہہ کے بلائے گی، کدے سینے تے پیار کرے گی؟ امام دلاسا دے کے پھر گئے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، شیر خدا دا پتر جا کے جیسے للکاریا ہلچل مچ گئی ہے، یزیدی کتے دوڑ دینے پہ، یزیدی کتے دوڑ دینے پہ، اور گاجر مولی دی طرح کٹیے جا رہے نے یزیدی کتے، آوازہ بلند ہویا یک بار کی نل حملہ کر دیو، تیران دے میلے پہ نیزیاں دیاں نیاں سدھیاں ہو گئیاں نے، سدھیاں ہو گئیاں نے، اور مسلمان بھائیا نیزیاں دیاں نیاں سدھیاں ہو گئیاں نے، جس لئے سارے آخر امام چکرا کے سواری تو زمین تے آئے، حضرت سیدہ فرماؤندیاں نے نی بھابی سواری خالی ہو گئی ہے، تیرا سہاگ لٹیا گیا ہے۔ تو کو جا یا کرو یار، امام دی شہادت دا ویلا ہے۔ اطمینان سے سنو، تجھے تمی ہوئی ہے، سواری باہر نکل دیئے اندر آؤں دیئے، مگر ویکھیا کیے تھوڑی دیر تو بعد سواری نکلی، میرے امام دی سواری خالی، حضرت شہزادیاں کہنے لگیا بھابی شہربانو شہربانو تیرا سہاگ لٹیا گیا ہے، سہاگ لٹیا گیا ہے، ساڈا ویر سواریوں ڈگ پیا ہے، میرے امام سواریوں ڈگے نے، سامنے مولا کائنات سیدہ سلام اللہ نبی پاک مسکرا رہے نے، پترا امتحان وچ فسٹ آیا ہے، اور میرے امام سجدے وچ گئے، ظلم دا خنجر چلیا، جامع شہادت نوش ہو گیا، ان للہ و انا الیہ راجعون، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ لوگوں کادے واسطے؟ فقط اسلام دی سربلندی واسطے۔ آج اللہ اور رسول کو ضامن دے کر آپ نے بھی عہد کرنا ہے کہ ہم بھی اسلام کے لیے ہر چیز وقف کریں گے اور اسلام کا ساتھ دیں گے۔ ہم حسینی ہیں، ہم ہر چیز کو برادری دھڑے توڑ کے، میں قسم دینا جے زندگی چ اقتدار واسطے منگا، دنیا دی عیش و عشرت تے لعنت، ہمارا بھی دین ہے سید ہوں، نظام مصطفیٰ کے لیے بات کرتا ہوں، ورنہ تو مجھے اللہ نے آج خون حسین کے بدلے جہاں بھی کوئی کھڑا ہے اس کے بدلے میں دین اسلام کی حمایت مانگتا ہوں۔ ہاتھ کھڑے کر دو جو میرے آقا حسین کے خون کو مانتا ہے۔ جو سڑک پہ کھڑے ہیں دیکھیں، میں اپنی ماں بہنوں خون حسین اسلام کے لیے میں اپنی ماں اور بہنوں بیٹیوں کو دعا گو ہوں، اللہ آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ میرا آقا حسین کی سنگت آپ کو نصیب ہو، میرے نبی کی سنگت نصیب ہو۔ آج انتہائی ادب و احترام سے یہی کھڑے ہو کے آقا حسین کی بارگاہ میں ایک شعر سلام کا پیش کر لیں۔